لله الحمد لله وحده من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله من المحرم. وقال في موضع آخر لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہے محبت اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے محبت اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. میرے معزز دوستوں، قابل قدر سامعین عظام، مصلیان عظام، ہم اور آپ واقف ہیں کہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے. یہ مہینہ ماہ محرم ہے، اور محرم الحرام وہ مہینہ ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے. میرے معزز دوستوں، ایک بات سمجھ لو، محرم کے معنی آتے ہیں جس کا احترام کیا جائے، اور حرام کے معنی آتے ہیں عزت والا، رفعت والا، وقعت والا. جب محرم اور الحرام دونوں کو ایک ساتھ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی عظمت والا، ایسی سعادت والا، ایسی فضیلت والا، ایسی فضیلت والا کہ جس کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی. ایسی فضیلتوں والا کہ جس کی فضیلت اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی. قرآن میں اللہ رب العزت نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. جب سے اس نے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس وقت سے مہینوں کی یہی ترتیب ہے. منہا 4 حرم، لیکن ہاں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے، عزت والے، وقعت والے ہیں. وہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں، 4 حرم ہیں. ان 4 مہینوں میں سے محرم کا مہینہ بھی ہے. جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں اور اس کے بعد رجب ہے. میرے معزز دوستوں، ایسی فضیلتوں والا مہینہ کہ جس کی فضیلت اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان فرمائی کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ من المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ رمضان کے بعد افضل ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے. ایسی فضیلت بیان فرمائی کہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل ہیں. رمضان کے مہینہ کے بعد تمام مہینوں میں سب سے افضل محرم کا مہینہ ہے. میرے معزز دوستو، ایسا احترام والا مہینہ جس کا احترام یہودی بھی کرتے ہیں، ایسا احترام والا مہینہ کہ جس کا احترام عیسائی بھی کرتے، ایسا احترام والا مہینہ جس کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. چنانچہ مشرکین مکہ بھی اس مہینے میں آپسی لڑائی جھگڑے، آپسی اختلافات، تنازعات اور
ان اور فسادات کو وہ بند رکھا کرتے تھے۔ وہ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے، عزت والے مہینہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑوں کو بند رکھا کرتے تھے۔ میرے معزز دوستو، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک یہ مہینہ اپنی فضیلتوں، اپنی عظمتوں، اپنی سعادتوں کے ساتھ ہمیشہ دائم و قائم رہے گا۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے انقلابات، دنیا کے بڑے بڑے تغیر اور تبدلات اس مہینے میں رونما ہوئے۔ وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے آسمان میں چاند، سورج، ستارے، سیاروں کو بنایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے سمندر، دریا، صحرا، پہاڑ، غرض کل کائنات کو وجود بخشا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی خمیر کو تیار کیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے طوفان نوح کے ذریعے دنیا کے تمام کافروں کو اس زمین سے پاک صاف کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کہہ کر اس زمین کو، ان کافروں کو پر تنگ کر دی، اس زمین سے کافروں کو ہٹا دیا، تب پھر وہ محرم الحرام کا دن تھا۔ میرے معزز دوستو، جب اللہ رب العزت نے توحید کے سب سے بڑے علم بردار اور دنیا کے سب سے بڑے بت شکن ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے آتش نمرود کو حضرت ابراہیم خلیل کے لیے گل گلزار بنایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دلایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو مصر کا تاج و تخت عطا فرمایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کو پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو دشمنوں سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب کو مہلک بیماری سے شفا عطا فرمائی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ اور اس سے بڑھ کر جب کائنات کے نبی، اس سے بڑھ کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پہلے شادی کی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اسلامی لشکر یعنی حضرت عمر کے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت ایران کو شکست فاش ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب محرم کا مہینہ تھا، جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث بنائے گئے تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت حسن اور امیر معاویہ کے درمیان صلح ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت جب اللہ رب العزت مسلمانوں کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے مہدی علیہ السلام کے رضوان کا ظہور پذیر فرمائیں گے تو وہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ اور جب اللہ رب العزت اس آسمان کو اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت کہہ کر کے واذا القبور بعثرت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة کہ جب آسمان کو، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا اور جب ایک سور پھونک دی جائے گی، لوگ اپنے منزل کی طرف چلتے ہوں گے، یعنی قیامت برپا ہوگی اور قیامت کو قائم کر دیا جائے گا تو وہ محرم الحرام کا دن ہوگا۔ میرے معزز دوستو، یہ ماہ محرم ہے، اپنے اندر اس طرح فضائل اور برکات رکھتا ہے۔ یہ محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت ہے۔
لیکن آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت، آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس مہینے کو منحوس اور نامبارک مہینہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس مہینے میں شادی بیاہ، زیب و زینت اختیار کرنے، اچھا لباس، خوبصورت اچھا لباس زیب تن کرنے کو، عورتوں کا اپنے شوہروں کے لیے بنا سنگار کرنے کو وہ نامبارک سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں اور بدشگون سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی بیاہ، سفر، نکاح کی تقریب منعقد کرنے کو وہ اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے ہیں، وہ برا سمجھتے ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق اس مہینے میں امام حسین کی شہادت ہوئی اور آپ کے اہل و عیال کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، لہذا ان کی نظر میں یہ مہینہ رنج و غم کا مہینہ ہوا، لہذا ان کی نظر میں یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہوا، ان کی نظر میں یہ مہینہ سینہ کوبی سینہ زنی کا مہینہ ہوا، ان کی نظر میں یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہوا۔ میرے معزز دوستو، کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی زمانہ، کوئی سال کسی شخصیت کی شہادت کی وجہ سے، کسی کی شہادت کی وجہ سے، کسی کی شخصیت کی شہادت کی وجہ سے نامبارک اور منحوس نہیں ہو جایا کرتا۔ میرے معزز دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت کو بنانے والا کون؟ اس وقت کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ ماہوں کو عطا کرنے والا، یہ زندگی دینے والا، یہ چاند اور سورج کو نکالنے والا کون؟ میرے معزز دوستو، اس وقت کو بنانے والا اللہ ہے۔ جب ہم اس وقت کو برا سمجھتے ہیں، کسی مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو نامبارک سمجھتے ہیں، تو پھر یہ در حقیقت ہم اس مہینے کو برا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس مہینے کو بنانے والوں کو برا سمجھتے ہیں۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے قال اللہ تعالی فرما کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، کہ ابن آدم زمانے کو برا بلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، وانا الدہر، زمانہ میں ہوں، زمانے کو میں نے بیا، بید الامر، سارے معاملات کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دن کو نکالتا ہوں، میں ہی رات کو نکالتا ہوں، میں ہی سورج کو نکالتا ہوں، میں ہی سورج کو چھپاتا ہوں، میں ہی سورج کو نکالتا ہوں، میں ہی چاند کو نکالتا ہوں، یہ اللہ رب العزت نکالتے ہیں۔ کسی کو شہادت دینا ہو تو اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور کسی کو شہادت نہ دینا ہو تو اللہ رب العزت نہیں دیتے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں یہ سارے معاملات ہیں۔ تو کیا کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہو جاتا ہے؟ یاد رکھو، آج جو ہم اس مہینے کو برا اور منحوس سمجھ رہے ہیں، وہ در حقیقت ہم اللہ کو برا اور منحوس سمجھ رہے ہیں، اس کے مہینے کو بنانے والے کو برا سمجھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہینے کو برا سمجھنا اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ میرے معزز دوستو، میں یہ بتلا رہا تھا کہ رمضان المبارک میں، شب قدر میں، عیدین میں یا جمعے کے دن کسی شخصیت کا اس دنیا سے چلے جانا، یا ان کی شہادت یا ان کی موت کا آ جانا، یا کسی کو عظیم الشان شہادت کا نصیب ہو جانا، یہ اس کی خوش نصیبی ہے، یہ اس کی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لہذا میں آپ کی عزت، لہذا میں آپ کی عزت، لہذا میں اللہ رب العزت، لہذا میں کہتا ہوں حضرت حسین آپ کی شہادت کو سلام۔ آپ کی شہادت سراغوں پر اللہ رب العزت نے آپ کی شہادت کے لیے اس مہینے کو اس لیے چنا تاکہ آپ کی شہادت کا مقام، آپ کی شہادت کا مرتبہ، آپ کی شہادت کا رتبہ بلند ہو جائے۔ اگر ماہ محرم منحوس مہینہ ہوتا تو اس مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی شادی نہ فرماتے۔ اگر یہ ماہ محرم منحوس مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بھی اس مہینے کے روزے کو، یعنی اس مہینے کو رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ نہیں کہتے۔ اگر یہ ماہ محرم منحوس مہینہ ہوتا تو اس مہینے یعنی محرم الحرام کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل نہیں کہتے۔
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ مگر یہودیوں کی مخالفت کہ ایک روزے کا اضافہ کر لیا کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، لہذا تم 9-10 کا روزہ رکھ لو یا 10-11 کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت لازم نہ آئے۔ یہودیوں کی مشابہت لازم نہ آئے۔ یہاں پر ایک بات رک کر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مشابہت کسی برے اعمال کے اندر نہیں بتا رہے، کسی برے افعال کے اندر نہیں بتا رہے، بلکہ ایک ایسی عبادت کے اندر، اس روزے جیسی عبادت کے اندر جس کا ثواب اللہ رب العزت دیتا ہے، اس کے اندر بتلا رہے کہ یہودیوں کی مشابہت لازم ہے۔ جس نبی کو کسی کی عبادت، کسی قوم کی عبادت نہ پسند ہو تو اس نبی کو کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، دکان مکان والی زندگی میں، عہدے اور منصب والی زندگی میں، پیدائش اور موت میں، خوشی اور غم میں، غرض دنیا کے کسی بھی شعبے میں کس طریقے سے اس کو جو ہے دوسروں عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کی مشابہت اور اس کے کاموں کو پسند فرمائیں گے۔ میرے معزز دوستو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کی سی زندگی اختیار کرے گا، اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کسی ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ وہ کہنے لگا، ہاں اللہ رب العزت نے میری تو مغفرت کر دی، مگر میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو کسی کے قوم کی مشابہت کو اختیار کرتے تھے، جو کسی دوسرے قوم کے طور طریقے کو اپناتے تھے۔ میرے معزز دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دوسری قوم کے طور طریقے پر اپناتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان میں شامل نہ ہو جاتا ہو۔ چنانچہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ کانپور میں ایک انگریز مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنے مذہب کو چھپائے رکھا، اور اتفاق سے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا دوسری جگہ تبادلہ ہو گیا۔ جب اس کا دوسری جگہ تبادلہ ہوا تو وہاں کے ایک مولوی صاحب سے اس نے درخواست کی کہ وہ ضروریات دین اور دین و اسلام کی باتیں سیکھتا رہے، وہ اس کو سکھا دیں۔ تو اس مولوی صاحب نے جو ہے خود تو سکھانے سے منع کر دیا، لیکن اپنے ایک قابل شاگرد کو ان کو سکھانے پر ان کو مامور کر دیا۔ جب وہ قابل شاگرد سکھانے لگا اور اس انگریز کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب بیمار ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جب اس انگریز کو بھی اپنی بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اس شاگرد سے کو کچھ روپیہ پیسے دے کر کے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کو جو ہے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری موت کو، یعنی میں تو عیسائی ہوں، میرے جو خاندان والے مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر کے آ جائیں گے، تو تم رات کے وقت اس عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میرے معزز دوستوں، جب وہ قابل شاگرد اس رات نکالنے اس انگریز کو گیا اس کی قبر میں، تو دیکھا کہ انگریز کی قبر میں جو ہے مولوی صاحب ہے، اور جب مولوی صاحب کی قبر میں دیکھنے گیا تو دیکھا کہ وہاں پر انگریز مسلمان ہے۔ وہ پریشان ہوا، بڑا تعجب ہوا، الہی یہ کیا ماجرا ہے، میرے استاد یہاں کیسے آ گئے اور یہ انگریز کیسے آ گیا؟ تو بتلانے والوں تو معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ اس مولوی صاحب کو عیسائیوں کا طریقہ بہت پسند تھا،
اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مقام دکھایا، یہ اس کو عبرت دکھائی کہ جو لوگ کسی دوسروں کے طور طریقے کو پسند کرتے ہوں، کسی دوسرے کے اعمال و افعال کو اپناتے ہوں، کسی دوسری کی شریعت کو پسند کرتے ہوں، یاد رکھو ان کا حشر، ان کی قبر انہی میں سے ہوگی، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو میرے معزز دوستو، یہ بہت ہی عبرت کا مقام ہے کہ اس سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اسلام میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا برا، بلکہ ایسی جگہوں پر جانا، ایسی مجلسوں میں جانا، ایسی محفلوں میں جانا جہاں شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں گناہ ہے۔ اس مہینے میں چنانچہ سب کو معلوم ہے کہ شریعت کے خلاف، کہ شیعہ حضرات شریعت کے خلاف اس مہینے میں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان ان کا ماتم دیکھنے، ان کے جلوس کا نظارہ کرنے، ان کا تعزیہ دیکھنے کے لیے، اور اس تعزیے سے کس طرح عقیدت اور بندگی ہوتی ہے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اور اس کے بعد جو ہے ان کے جلسوں، محفلوں اور جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں، ان کی رونق کو بڑھاتے ہیں۔ بہت سے حضرات تو ایسے ہیں جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی محفلوں اور مجلسوں میں نہ شرکت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محفل اور مجلس میں صرف کوئی اعتقادی اور جو ہے بندگی کے مسئلے سے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم صرف جو انٹرٹینمنٹ کے مسئلے سے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، من کثر سعاد فهو منہ، جو جس قوم کی کثرت کو بڑھائے گا اس کا حشر بھی انہی میں سے ہوگا۔ اس لیے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے دین اسلام کو چھیننے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے معزز دوستو، ایسی جگہوں جانے سے پرہیز کریں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مسلمانوں کو اس آیت شریفہ میں ایک اصولی ہدایت دی گئی ہے، ایک اصولی بات سمجھائی گئی ہے کہ جہاں شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوں اس مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اس مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ اب امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے اندر اتنی استطاعت ہونی چاہیے، ہر کوئی گناہ کو گناہ سمجھے، اور اگر کسی کو گناہ روکنے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، تو کم از کم جو ہے وہ اس مجلس سے ناراض اور خفا ہو کر کے اٹھ کر چلا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں چند شرابیوں کو شراب کے نشے میں گرفتار کیا اور ان کو سزا دی، تو ان شرابیوں میں سے ایک ایسا بھی شرابی تھا جو روزے دار تھا، جو روزے سے تھا۔ اس نے شراب کو دیکھا ضرور تھا مگر پینا تو بہت دور اس کے قریب بھی نہیں گیا تھا، لیکن وہ ان مجلس میں بیٹھتا تھا، ان شرابیوں کے ساتھ رہتا تھا جن کی زبانیں شراب کے سمندر میں ڈوبی رہتی تھیں، لیکن وہ ان کو نہ روکتا تھا نہ ٹوکتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی سزا دی۔ تو میرے معزز دوستو، میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ مہینہ کوئی رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے، شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے، شہادت کوئی ایسی بری اور منحوس چیز نہیں ہے جس کے لیے رویا جائے، جس کے لیے واویلا مچایا جائے، جس کے لیے اپنے بالوں کو نوچا جائے، اپنے سینے کو زخمی کیا جائے، اپنی پیٹھ کو زخمی کیا جائے، اپنے بچوں کو فقیر اور ملنگ بنا کر کے گھمایا جائے، اور سوگ اور کالا کپڑا اور جو ہے کالا کپڑا پہن کر کے جو ہے گھوما پھرا جائے، اور اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کی جائے۔ میرے معزز دوستو، شہادت ایک عظیم نعمت ہے، شہادت تو عظیم دولت ہے، شہادت تو عظیم قیمتی سرمایہ ہے، شہادت تو وہ ایسا اونچا مقام ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ شہادت تو عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم کی فضیلت، قرآن کریم میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی شہادت پیش کرتے ہیں، ان کو تم مردہ نہ کہو، ان کو تم مرا ہوا شمار نہ کرو۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کو تو ان کے رب کی طرف سے عزت دی جا رہی ہے۔ میرے معزز دوستو،
شہادت ایک عظیم نعمت ہے، شہادت ایک رحمت خداوندی ہے، شہادت ایک عطا خداوندی ہے، شہادت وہ عظیم دولت ہے، شہادت وہ عظیم سعادت ہے جس کی تمنا نبیوں نے کی ہے، جس کی تمنا بزرگوں نے کی ہے، جس کی تمنا صحابہ نے کی ہے، جس کی تمنا اولیاء اللہ نے کی ہے۔ یہاں پر ایک بات رک کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا؟ صدیقیت کا۔ صدیقیت کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا؟ شہادت کا۔ میرے معزز دوستو، جب نبوت اور صدیقیت کے بعد سب سے اونچا مقام شہادت کا ہے، تب پھر آپ مجھے بتائیں، نبوت تو ہمارے نبی پر ختم، صدیقیت تو حضرت ابوبکر پر ختم، اب نبوت اور صدیقیت کے مقام پر کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہاں اب ایک ایسا مقام ہے جو شہادت کا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو اسی مقام تک پہنچایا، اسی لیے حضرت عثمان غنی کو یہ مقام ملا، اسی لیے حضرت علی کو یہ مقام ملا، اسی لیے حضرت حسنین کریمین کو یہ مقام ملا۔ میرے معزز دوستو، شہادت ایک عظیم نعمت ہے، شہادت وہ عظیم سعادت ہے، شہادت وہ عظیم اور قیمتی دولت ہے، شہادت وہ عظیم متاع ہے، شہادت وہ عظیم سعادت ہے جس کی تمنا انبیاء کرام نے کی ہے، جس کی تمنا صحابہ کرام نے کی ہے، جس کی تمنا بزرگان عظام نے کی ہے، جس کی تمنا اولیاء اللہ نے کی ہے۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کو کہا ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے موت آ جائے، یعنی پھر میں زندہ کر دیا جاؤں اور پھر مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر میں زندہ ہوں، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرزو کی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کو مانگا ہے، شہادت کو چاہا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں شہادت کیسے مصیبت ہے؟ میرے معزز دوستو، شہادت وہ عظیم سعادت ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دربار لگے گا، جب تمام شہیدوں کو بلایا جائے گا، جب تمام شہید آئیں گے، جب تمام شہیدوں کا دربار لگا ہوگا، تو اللہ رب العزت ان تمام شہیدوں سے کہیں گے، اے شہیدوں، تم مجھے بتلاؤ کہ تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ آج جو تم مانگو ملے گا، آج جو تم چاہو گے ملے گا، آج تمہاری چاہت کیا ہے؟ ان میں سے میرے معزز دوستوں کوئی ایک ایسا شہید نہیں ہوگا جو یہ کہے گا اللہ رب العزت مجھے فلاں قسم کے جنت عطا فرما۔ ان میں سے کوئی ایک شہید نہیں ہوگا جس کی زبان پر یہ ہوگا اے اللہ مجھے فلاں جنت میں فلاں قسم کی حوریں عطا فرما۔ کوئی ایک ایسا شہید نہیں ہوگا جو کہے گا اے اللہ مجھے جنت میں اعلیٰ قسم کے باغات عطا فرما اور حوریں عطا فرما، ان سے میرا نکاح فرما۔ کوئی ایک ایسا شہید نہیں ہوگا۔ سب کی زبان پر سب کی جو ہے زبان پر ایک ہی بات ہوگی، وہ یہ اے اللہ میں تو صرف تجھ سے یہی کہتا ہوں کہ جب میں تیرے راستے میں گردن کٹانے گیا، جب میں تیرے راستے میں شہید ہوا، تو وہ اس سے بڑھ کر کے مجھے اور کبھی لطف نہیں آیا، مجھے اور کبھی اس سے مزہ نہیں آیا۔ میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں، ایک بار تو پھر مجھے دنیا میں بھیج دے، ایک بار پھر تو جو ہے مجھے دنیا میں بھیج دے، اور پھر میں تیرے راستے میں قتال کروں، تیری راہ میں قربان ہو جاؤں، اور پھر میں گردن کٹانے کا جو لطف ہے اس مزے کو چکھوں۔ میرے معزز دوستوں، شہادت وہ عظیم نعمت ہے، شہادت وہ عظیم تحفہ ہے، شہادت وہ عظیم بارگاہ خداوندی کی طرف سے عظیم سعادت ہے، جس کی تمنا صحابہ کرام نے کی ہے، جس کی تمنا حضرت عمر نے کی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادہ فی بلد رسولک، اللہم ارزقنی شہادہ فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، اللہ میں شہیدوں میں ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کو شہادت کی موت بھی نصیب فرمائی، اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ کی صحبت جیسے دنیا میں عطا فرمائی، جیسے قبر میں بھی عطا فرمائی۔ میرے معزز دوستوں، شہادت وہ عظیم تحفہ ہے، شہادت وہ عظیم سعادت ہے جس کی تمنا صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دعوی نبوت کرنے والی فوج سے صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا،
اور مقابلہ بڑا سخت تھا۔ اس جنگ میں تقریباً قرآن کریم کے 1200 قاری شہید ہوئے، قاری قرآن شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت زید بن خطاب جو حضرت عمر بن خطاب کے بھائی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جو حضرت زید بن خطاب وہ بھی شہید ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں وہ بچ گئے، وہ اس جنگ میں زندہ رہ گئے۔ جب حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا اے ابن عمر یہاں آ، اور بلا کر کے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آئی، تیری غیرت مر گئی کہ تیرا چچا شہید ہو گیا اور تو زندہ بچ کر کے آ گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے جو ہے دشمنوں کو دیکھ کر، دشمنوں کی تاب لا کر، جو دشمنوں کا خوف بٹھا کر ان سے پیچھے بھاگ آیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنوں کا میدان چھوڑ کر تو بھاگ کھڑا ہو اور تماشا دیکھ رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنوں کو تو نے پیٹھ دکھا کر کے بھاگی اختیار کر لی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ میرے معزز دوستو، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹوں کو ڈانٹا، کاش کہ تو شہید ہو جاتا تو میں کل فخر کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ میں کہتا، اللہ رب العزت سے میں کہتا، اے اللہ میں نے اپنے ایک بھائی کو نبوت کے خاطر شہید کیا، اور میں نے اپنے ایک بیٹے کو شہید کیا۔ لیکن میرے معزز دوستو، حضرت ابن عمر روتے روتے یہ سب سنتے سنتے رونے لگے، اور رونے کے بعد فرمایا، اے ابا جان، میں نے اور چچا نے دونوں نے مل کر کے دعا کری تھی، اللہم ارزقنی شہادہ، اللہ مجھے بھی شہادت عطا کر دے، اللہ مجھے بھی شہادت عطا کر دے، لیکن چچا کے حق میں دعا قبول ہوگی، میرے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرے معزز دوستو، یہ شہادت کا مقام و مرتبہ ہے، یہ شہادت ہے جس کے منتظر، جس کے خواہاں جو ہے حضرات صحابہ اکرام رہا کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہونے کی آرزو میں رہتے تھے۔ حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں ایسے حضرات ہیں کہ انہوں نے ابو جنگ بدر میں شریک ہو کر کے ابو جہل کا سر قلم کیا۔ صحابہ اکرام کی بوڑھی مائیں جو ہیں شہادت کے لیے بےتاب رہا کرتی ہیں۔ میرے معزز دوستوں، اس لیے میں کہتا ہوں، جب شہید اللہ کی راہ میں گردن کٹاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، شہادت وہ عظیم سعادت ہے، شہادت وہ عظیم نعمت ہے، شہادت وہ عظیم دولت ہے۔ جب شہید قتل ہوتا ہے تو اس کو ابدی زندگی ملنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو اصلی زندگی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بظاہر وہ دکھتا ہے کہ وہ شہید ہو رہا ہے، اس کی دنیا ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کو دکھتا ہے ہماری اصلی زندگی شروع ہو رہی ہے، ہماری ابدی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ میرے معزز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا، اور اسی کو قرآن کہتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ شہیدوں کو مردہ بھلا مت کرو، وہ تو ہماری راہ میں قربان ہوئے، وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو روزی دے رہا ہے، ان کو رزق کی نعمت مل رہی ہے، ان کو رزق کی فراوانی حاصل ہو رہی ہے، ان کا کھانے پینے کا انتظام میسر ہے، تم ان کو مردہ نہ کرو۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے معزز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے، شہادت کوئی رنج و الم کی چیز نہیں ہے جس کے لیے واویلا کرا جائے، جس کے لیے رویا جائے۔ شہادت وہ عظیم دولت ہے جس کو پانے کے لیے لوگ جو ہے منتظر رہا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے اس کو دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو رنج و الم کا مہینہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس مہینے میں جو شہادت ہوئی ہے، اس شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے۔ کیا اس کی وجہ سے ماتم کرنا شروع ہو جائے گا؟ کیا امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ماتم کرنا شروع ہو جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اسلام میں اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو حضرت جناب محمد الرسول اللہ خلاصہ کائنات ہیں، امام الانبیاء کی وفات پر صحابہ اکرام ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو باقی صحابہ اکرام حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو حضرت حسنین کریمین اپنے والد امجد حضرت علی بن ابی طالب کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے۔ اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی
تو حضرت حسین حضرت حسن کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے. اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو حضرت زینب اور آپ کے جو اہل بیت کے جو لوگ تھے وہ حضرت حسین کی شہادت پر ضرور ماتم کرتے. اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک دن، کوئی ایک سال، کوئی ایک زمانہ ایسا خالی نہ ہے جس میں جو ہے کسی نہ کسی عظیم لوگوں کی شہادتیں نہ ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی عظیم لوگوں کی شہادتیں نہ ہوئی ہوں. میرے معزز دوستو، انبیاء کرام کی شہادتیں ہیں. جنگ بدر ہے، جنگ خیبر ہے، جنگ خندق ہے، جنگ احد ہے. آپ کہاں جائیں گے؟ اور قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق یہ وہ جنگیں ہیں جو کربلا سے افضل ہیں، جو کربلا کے شہیدوں سے افضل لوگ شہید ہیں. جنگ احد، جنگ بدر شہداء کربلا سے افضل ہے. جنگ احد جنگ شہداء کربلا سے افضل ہے. شہداء خندق شہداء کربلا سے افضل ہے. ہم کس کا ماتم کریں گے؟ کس پر ہم آنسو بہائیں گے؟ کس کے لیے ہم اپنا سینہ کوٹیں گے؟ کس کے لیے ہم جو اپنے بالوں کو اور گریہ زاری کریں گے، نوحہ مرثیہ خوانی کریں گے؟ کس کے لیے؟ اگر ہم اس طرح ہم ماتم کرنا شروع کر دیں تو کوئی ایک ایسا دن نہیں ہوگا اور ہمارا سوائے جو ہے رونے اور پیٹنے کے کوئی ایسا کام ہی نہیں ہوگا. اس لیے میرے معزز دوستو، اسلام میں نہ کل ماتم کی اجازت تھی، نہ آج ماتم کی اجازت ہے، اور نہ قیامت تک ماتم کی اجازت مل سکتی ہے. میں اس پر ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں صرف چند شعر کے ساتھ کہ جب قرآن شہید کربلا زندہ ہے، جب قرآن کہتا ہے شہید کربلا زندہ ہے، جب قرآن کہتا ہے تو پھر زندوں پہ سینہ زنی اچھی نہیں لگتی. ہے محبت اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے محبت اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تم سینہ تان کر کہتے ہو یا حسین، تم سینہ پیٹ کر کہتے ہو یا حسین، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین. اللہ ہم تمام کو اس مہینے کو بندگی اور خوشی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو بھی شہادت کی دولت سے مالا مال فرمائے.